السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنک ورڈز میں ڈیزی سیریز کے لیسن نمبر 22 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم فعل امر کی علامات کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ فعل امر ہوتا کیا ہے۔ امر کا لفظ تو آپ نے سنا ہوگا، اس کے معنی حکم کے ہوتے ہیں۔ امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا۔ لہٰذا یہ وہ فعل ہوتے ہیں، وہ کام ہوتے ہیں جن میں کسی کام کو کرنے کا حکم دیا جائے۔ انگلش میں جیسے کہ ہم امپیریٹو سینٹینسز پڑھتے ہیں کہ یہ کام کرو، کھاؤ، پیو، حکمیہ جملے جن میں کسی کام کو کرنے کا کمانڈ دیا جائے، آرڈر دیا جائے، ان کو عربی گرامر میں فعل امر کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں کسی شخص کو کوئی کام کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور یہ بھی فعل ہی ہوتے ہیں۔ obviously کوئی کام کرنے کا کہا جا رہا ہے تو فعل ہی ہے۔ اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ حکم اور التجا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن پاک کے کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہت سارے احکامات دیے ہیں۔ ان تمام احکامات میں فعل امر استعمال ہوا ہے، اور اسی طرح قرآن پاک میں ہمیں بہت ساری دعائیں بھی دی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کس طرح مانگیں۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو ہم اس سے التجا کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو حکم نہیں دے سکتے۔ لہٰذا یہ فعل امر حکم اور التجا یعنی ریکویسٹ دونوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بات کہے تو وہ حکم ہوتا ہے، اور اگر بندے اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگیں اور کوئی کام کرنے کا کہیں تو وہ اس سے التجا کریں گے۔ لہٰذا اس علامات سے آپ بخوبی واقف ہوں گے، کیونکہ یہ علامات ہماری دعاؤں میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی پہچان کیا ہے اور اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے۔ فعل امر کی پہچان ہے کہ شروع میں الف لگا ہوگا اور اس کے بعد 3 حرفی مادہ ہوگا، اور جو آخری حرف ہے 3 حرفی مادہ کا اس پر جزم ہوگا یا واو الف ہوگا۔ اگر آخری حرف پر جزم ہے تو اس کے معنی ہوں گے تم کرو، اور اگر آخر میں واو الف ہے تو اس کے معنی تم سب کرو کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اسجد، تم سجدہ کرو، شروع میں الف ہے، پھر 3 حرفی مادہ اور دال پر جزم ہے۔ اسجد، تم سجدہ کرو۔ اعلم، تم جانو، شروع میں الف ہے اور 3 حرفی مادہ عین، لام اور میم پر جزم ہے۔ اگر میم پر جزم نہ ہوتا تو یہ حال مستقبل کی علامات بن جاتی، شروع میں الف اور پھر 3 حرفی مادہ۔ اس کے معنی ہوتے ہیں میں کرتا ہوں یا کروں گا، لیکن یہاں پر آخری حرف پر جزم ہے۔ اگر آخری حرف پر جزم ہوگا تو پھر وہ فعل امر بن جاتا ہے، اور اگر بہت سارے لوگوں کو کوئی کام کرنے کا حکم دیا جائے تو اس کے لیے آخر میں واو الف آئے گا جو کہ جمع کی علامت ہے۔ مثال کے طور پر اعبدو، تم سب عبادت کرو۔ اگر یہ ہوتا اعبد، دال پر جزم ہوتا تو اس کے معنی ہوتے تم عبادت کرو، لیکن واو الف لگا ہے تو اس کے معنی تم سب عبادت کرو۔ اسی طرح اذکرو، تم سب ذکر کرو، الف اور پھر 3 حرفی مادہ اور پھر واو الف، یہ فعل امر کی پہچان ہے۔ اگر کسی ایک کو ذکر کرنے کا کہا جاتا تو یہ ہوتا اذکر، را پر جزم ہو جاتی تو اس کے معنی ہوتے تم ذکر کرو، لیکن یہاں واو الف لگا ہے تو اذکرو، تم سب ذکر کرو۔ کچھ اور مثالیں ہم فعل امر کی دیکھ لیتے ہیں۔ قرآنی دعا ہے رب اغفر ورحم، یہاں دیکھیے اغفر، شروع میں الف اور پھر 3 حرفی مادہ اور را پر جزم ہے۔ اغفر، اس کے معنی بخش دے۔ اب یہاں جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو ہم التجا کریں گے، ہم ریکویسٹ کریں گے، حکم نہیں دیں گے۔ تو ایک ہی علامت ہے ہمارے پاس فعل امر کی جو کہ حکم اور التجا دونوں کے سینس میں استعمال ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کوئی کام کرنے کو کہے تو وہ حکم ہوگا، اور اگر بندے اللہ تعالیٰ سے کوئی کام کرنے کا کہیں گے تو وہ التجا ہوگی۔ ورحم اور رحم فرما، الف اور پھر 3 حرفی مادہ اور میم پر جزم ہے۔ یہ اصل میں ارحم تھا، لیکن یہ جو اس کا الف ہوتا ہے یہ حمزۃ الوصل کہلاتا ہے۔ حمزۃ الوصل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ الف نہیں پڑھا جاتا اگر اس لفظ کو پچھلے لفظ سے ملایا جائے۔ اگر ہم ارحم کو واو سے ملا کے پڑھیں گے تو ورحم،
پھر ہم الف کو اگنور کریں گے۔ اسی لیے شروع میں بھی اغفر کی جگہ رب اغفر ہم پڑھتے ہیں، الف کو اگنور کرتے ہیں۔ جب ہم رب سے ملا کر اغفر کو پڑھیں گے تو رب اغفر پڑھیں گے، کیونکہ اغفر کا الف حمزۃ الوصل ہوتا ہے۔ جہاں جہاں بھی فعل امر استعمال ہو یہ الف حمزۃ الوصل ہوتا ہے۔ ایک اور قرآنی دعا ہے ربنا افرغ، یہاں بھی دیکھیں شروع میں الف اور پھر 3 حرفی مادہ، اس کے معنی انڈیل دے، فعل امر ہے۔ یہاں ہم نے الف کو پڑھا کیونکہ الف پر زبر ہے، جب بھی الف پر زبر ہوگی تو وہ پڑھا جائے گا۔ اور آگے ہے وانصرنا، وانصر مدد فرما، نون الف زبر نا ضمیر ہے یعنی ہماری، مفعول کی ضمیر ہے، آبجیکٹیو کیس ہے، تو الف پھر 3 حرفی مادہ نون صاد را اور را پر جزم انصر، اور جب ہم واو سے ملا کے پڑھیں گے تو وانصرنا ہماری مدد فرما۔ تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ علامت کیا ہے اور اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے۔ تو فعل امر کی علامت ہمارے پاس ہے شروع میں الف، پھر 3 حرفی مادہ اور آخری حرف پر جزم یا واو الف۔ اگر آخری حرف پر جزم ہے تو اس کے معنی تم کرو، اور اگر آخر میں واو الف ہے تو اس کے معنی تم سب کرو۔ الحمدللہ یہ لیسن یہاں مکمل ہوا۔ امید ہے آپ کو فعل امر کا ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگلے لیسن میں ہم فعل نہیں کی علامات کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے، کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھئے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔